عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر دسمبر 2025 کے شمارہ میں، تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی تاریخ کے ایک غیر معمولی سیاسی رہنما، ایک نامور قانون دان اور جدید مسلم قومیت کے ایک اٹل دائی تھے۔ اپنی بے پناہ مضبوط قوت ارادی، صداقت، ذہانت اور اصولی زندگی کے باعث انہیں یہ تاریخی مقام حاصل ہوا کہ وہ ایک ایسی ریاست کی تشکیل کر سکیں جو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ اپنے غیر متزلزل عزم اور بے مثال قیادت کی بدولت وہ لاکھوں مسلمانوں کے لیے امید کی کرن بنے اور بالآخر بانی پاکستان کی حیثیت سے ایک آزاد اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی عزم و ہمت، پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کا ایک حسین امتزاج تھی جو انہیں تاریخ میں ایک منفرد اور عظیم المرتبہ شخصیت بناتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے فرد تھے جنہیں قدرت نے ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ یہ انتخاب ان کی ذات میں ہمت، صداقت اور ناقابل تسخیر قوت ارادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس حوالے سے بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، قائد اور لیڈر میں پہلی قسم ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، کیونکہ فرمان ہے اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور قائد اعظم انہی میں سے تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مخصوص مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ محض ایک سیاسی تقرر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی انتخاب تھا۔ یہ پنہا راز اللہ نے قوم کے مفکر اور دانائے راز علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر فرمایا۔ علامہ نے اپنی الہامی بصیرت کی روشنی میں اس بات کو یقینی طور پر پہچان لیا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں وہ غیر معمولی قیادت اور ایمانی قوت موجود ہے جو ہندوؤں کی اکثریت کے درمیان مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شاعر، مفکر، فلسفی اور دانشور کے طور پر دنیا بھر میں عوام الناس اور اہل علم میں مقبول ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کا تصور پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے راز پنہا سے باخبر اپنے اس بندے کے دل پر اتارا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پورے بر صغیر پر نظر ڈالی تو انہیں صرف ایک شخص محمد علی جناح نظر آیا جو اس تصور کو حقیقت کا رنگ دے سکتا تھا، اور وقت نے اقبال کے ان دونوں فیصلوں کو درست ثابت کیا۔ جس طرح ایک طالب مولا کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دین محمدی کے فروغ کے لیے چنا جاتا ہے، اسی طرح قائد اعظم بھی ایک ایسی قوم کی بھلائی کے لیے منتخب ہوئے جو بطور قوم اپنی ساکھ کھو چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ان کی بقا، شناخت، اتحاد اور دین کے فروغ کے لیے ناگزیر تھا۔ قائد کے لیے پاکستان کی اہمیت دراصل ایک پاکیزہ مقصد کا حصول اور اللہ کی رضا تھی، جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی کو نظم و ضبط اور استقامت سے وقف کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس جد و جہد میں طالب مولا کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ محنت و لگن۔ قائد اعظم نے پاکستان کا حصول اللہ کی رضا جانا اور اس عظیم مقصد کے لیے انتھک محنت کی۔ اپنی قانونی صلاحیت، صحت اور ذاتی آسائشیں سب وقف کر دیں۔ اس طرح طالب مولا کو بھی چاہیے کہ وہ رضائے الہی تلاش کرے اور اس کو اپنا مقصد بنا لے۔ کسی بھی مقصد میں عظمت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب اسے دنیاوی لالچ اور نفسانی خواہشات سے پاک کر کے اللہ کی مرضی سے جوڑ دیا جائے۔ پھر دوسری چیز ہے استقامت۔ قائد اعظم کی استقامت ان کی شخصیت کا وہ بنیادی ستون ہے جو ان کے عظیم رہنما ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ قیام پاکستان کی پوری جد و جہد میں انہیں ہندوؤں اور انگریزوں کی سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ اگیار تو ایک طرف، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک مخصوص گروہ بھی نہ صرف آپ کی مخالفت پر اتر آیا بلکہ آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے آپ پر کفر کے فتوے لگا دیے تاکہ عوام کو آپ سے باغی کرتی ہے۔ تاہم قائد اعظم نے مضبوط قوت ارادی اور غیر متزلزل مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی اور ایک الگ ریاست کی صورت میں فتح حاصل کی۔ اس بات کی تصدیق سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
قائد اعظم کے عزم و ہمت اور بے پناہ قوت ارادی سے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی۔ قائد کی اپنے مشن کے لیے استقامت اور ثابت قدمی طالب مولا کے لیے عملی نمونہ ہے۔ جب ایک طالب مولا باطنی سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کی راہ میں کئی مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی مخالفت اس کے اپنے گھر اور سب سے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے۔ نفس و دنیا دو ایسے دشمن ہیں جو متحد ہو کر چاروں جانب سے حملہ کرتے ہیں، اور کامیابی انہی طالبوں کو ملتی ہے جو ان شدید مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کو پہنچتے ہیں۔ بے لوثی اور اخلاص۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کا عظیم لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کر دیا، اپنی صحت اور خون کے آخری قطرہ کو رضائے الہی کے حصول کے لیے وقف کر دیا۔ یہی جذبہ وہ عملی جہاد ہے جو طلب مولا کی بنیاد ہے۔ جو طالب جتنا اخلاص سے اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے اتنی جلدی وہ کامیابی سے سرخرو ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کو رضائے مرشد پر قربان کرنے والا صادق طالب راہ فقر پر کامیاب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم میں جس حضر وقت کے ظاہر ہونے کا تذکرہ کیا وہ قائد اعظم کی شخصیت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضر وقت از دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں۔ اس کا مفہوم یہ ہے سرزمین حجاز کے جنگل سے ایک حضر وقت باہر آئے گا اور اس دور دراز وادی سے قافلہ باہر نکلے گا۔ من بس سیمائے غلاماں فر سلطان دیدام، شعلہ محمود از خاک ایاز آیت بروں۔ میں نے غلاموں کی پیشانی سے بادشاہ کی شان و شوکت دیکھی ہے۔ گویا کہ انقلاب دوراں سے یہ ظاہر ہے کہ محمود غزنوی کا جوش و خروش ایاز کی خاک سے باہر آئے گا۔ سالہ سال در کعبہ و بت خانہ می نارت حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راس آیت بروں۔ کئی سال زندگی کعبہ اور بت خانہ میں روتی ہے، تب بزم عشق سے ایک دانائے راس باہر آتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال کا شعر دراصل بر صغیر کی تاریخ کے طویل انتظار کی تفسیر ہے۔ نرگس کی بے نوری پہ رونا مسلمانوں کی صدیوں کی پستی، نااتفاقی اور مؤثر قیادت سے محرومی کی علامت ہے۔ اس طویل انتظار کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس دیدہ ور اور مرد حق کی آمد کا اشارہ دیا وہ یقیناً کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وہ حضر وقت یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کے متعلق فرماتے ہیں، صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی، اسے قائد اعظم بنا دیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی ذات کا، یہ نصیب کا فیصلہ ہے۔ اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی، ملک بن گیا۔ فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا۔ قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، اور ہر سلسلہ کو کوئی بانی ہے، اسی طرح قائد اعظم سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے پاکستانی۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن حق حرم سے کم نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی اور قائد اعظم نے وحدت کردار۔ بحوالہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا روحانی پہلو۔ اگلی جو صفت ہے وہ ہے دینی بصیرت۔ قائد اعظم کی ساری سیاست دین کے تابع تھی۔ پاکستان ان کی دینی تربیت اور بصیرت کی بنا پر احکم الحاکمین کی طرف سے بطور انعام عطا ہوا تھا، جس کا اعتراف خود انہوں نے ان الفاظ میں کیا، کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ خدا کے اس عظیم انعام کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان پر فرض ہے۔
بحوالہ کتاب قائد اعظم کی زندگی کا روحانی پہلو۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کا فرمان مبارک ہے، قائد اعظم کی قیادت کی صداقت نے مسلمانوں میں ایمانی توانائی کا شعور بیدار کیا۔ ایک مرتبہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ پاکستان کا آئین کس طرح کا ہوگا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ پاکستان کا آئین، میں کون ہوتا ہوں آپ کو آئین دینے والا، ہمارا آئین تو ہمیں آج سے 1300 سال پہلے ہی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا، ہمیں تو صرف اس آئین کی پیروی کرتے ہوئے اسے نافذ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر اس مملکت میں اسلام کا عظیم نظام حکومت قائم کرنا ہے، اور یہی پاکستان ہے۔ بحوالہ کتاب قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا روحانی پہلو۔ جس قوم کا سیاسی شیرازہ بکھرا ہوا تھا، قائد اعظم ان کے لیے ایمان، اتحاد اور تنظیم کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ قائد اعظم وہ لازوال میر کارواں ہیں جنہوں نے اپنی جہد مسلسل سے برِ صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی قسمت کا رخ موڑ دیا۔ اگر پاکستان ایک جسم ہے تو قائد اعظم اس کی رہنمائی کرنے والا ضمیر، ان کے اصولوں کی پیروی ہی اس ملک کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات لازم و ملزوم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال قائد اعظم کا یوم ولادت 25 دسمبر، یوم وفات 11 ستمبر اور پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہمیشہ ایک ہی دن آتے ہیں، یعنی ہر سال ان تینوں تاریخوں پر ہفتے کا دن ایک ہی ہوگا۔ یہ قائد اعظم کی زندہ و تابندہ کرامت ہے، اہل شعور کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے فرامین اور دیگر مبصرین کے مطالعہ کی روشنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت بطور منتخب رہنما وہ مثال ہے جو ہر طالب مولا کو یہ سبق دیتی ہے کہ عزم کی پختگی اور مقصد کی پاکیزگی ہی دین و دنیا دونوں میں سب سے بڑی فتح کی ضامن ہے۔ دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور، مکار اور چلاک کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو اور انسان اپنے مقصد کے حصول پر ڈٹ جائے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور قدم چومتی ہے۔